ناول عشق بغاوت رائٹر نہال آبدو قسط نمبر 17۔ جب امام صاحب نے دعا کروائی تو اسے کچھ سمجھ نہیں آیا اور وہ بغیر کچھ کہے اور سنے اندر آ گئی۔ وہ اندر داخل ہوتے وہی دروازے کے ساتھ ہی بیٹھتی چلی گئی۔ 7 سال اسے خوار ہونے میں لگے اور 7 منٹ میں ایک نام نے اس کی ساری ذات سمیٹ دی۔ 7 سال میں وہ ایمان لی جو یوسف کی بیوی بنی اس سے باقی، مگر صرف ایک قرار پر وہ پاک ہو گئی۔ یا پھر یہ اس کی ریاضت کا انعام تھا؟ مگر کیسی یہ ریاضت؟ یہ وہ تو وصیت تھی۔ وصیت پوری کر رہی تھی وہ اپنی ماں کی۔ تم مرہم بنے تھے اور اب محرم۔ وہ سسکی اور لب مسکرائے جبکہ آنکھیں برس گئیں۔ عورت کے ساتھ جو نام اس کا مان ہوتا ہے وہ اپنی ماں کی ایک نصیحت حفظ کر چکی تھی، اور تھا بھی کیا اس کے پاس اس ڈائری کے؟ نہیں نہیں، میرا سوچ میرا شوہر ہے، وہ محبت کرتا ہے مجھ سے اور عزت بھی۔ میں نکاح میں ہوں ابا جان کے۔ اپنا چہرہ صاف کرتی وہ ٹیبل سے جائے نماز اٹھاتی کھڑی ہوئی۔ آج پہلی بار وہ نکاح شوہر لفظ پر خوش بھی تھی اور مطمئن بھی۔ آپ نے محبت پاتے ہوئے سب کھو دیا اور مجھے محبت کو قبول کرتے ہی سب مل گیا۔ جائے نماز بچھاتی وہ مسکرائی۔ مجھے سکون مل گیا، محبت نہ بھی ہو مگر اب عزت والی ہو۔ اذہان عزت دار مرد ہے۔ منہا نے دوستوں بیٹھتے ایک اور جملہ ملایا۔ در حقیقت وہ شکر ادا کرنے کے سبب اکٹھے کر رہی تھی۔ بے شک تو ہی ہے جو عزت سے نوازتا اور لذت بھی مقرر کرنے والا ہی تو ہے۔ اتنا کہتے وہ سجدے میں گر گئی۔ وہ گیٹ پر آ کر رک گئی تھی۔ اتنی ہمت نہیں تھی کہ سامنا کر سکے، مگر یہ بھی جانتی تھی کہ اب آخری پناہگاہ بھی یہی تھی۔ ہوا میں اڑتے بال، بکھرا حلیہ، سامان بھی نہ جانے کہاں چھوڑ آئی تھی۔ مشکل سے صحیح سلامت یہاں پہنچی تھی۔ اتنی ہمت تو دے۔ اتنے عرصے میں پہلی بار اس نے مانگا تھا اور پھر آنکھیں بند کر گئی۔ دور سلطان احمد مسجد سے اٹھتی اذان کی آواز پر انہوں نے آنکھیں کھولی تو اندازہ ہوا کہ مغرب ہو چکی ہے، اور کچھ سوچے بغیر اس نے گیٹ پار کیا۔ دائیں جانب قبر نمبر 28 یاد کرتے اس نے قدم بڑھائے اور پھر بڑھتے ہی گئے۔ تب ہوئی جب سامنے مناہا سلطان کے نام سے ایک قبر سامنے آئی۔ ایک اور امتحان پار کر لیا میں نے، مناہا سلطان، میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ وہ من منائی۔ میں سب کچھ دینے کے بعد، داؤ لگانے کے بعد، کچھ سمجھ نہ آنے کے بعد، رد ہونے کے بعد آپ تک آئی ہوں۔ وہ اس قبر کے کنارے بیٹھتی چلی گئی۔ میں کوئی گلہ کرنے نہیں آئی، نہ سوال شکایت کی حالت میں نہیں۔ طے کیا تھا کہ جب بھی آمنا سامنا ہوا طوفان برپا کروں گی، مگر دیکھے قسمت نے آخری پناہ گاہ بنا دیا۔ اعلان کرتی تھی نفرت ہے آپ سے، مگر نفرت کا اظہار تو دور، میں ناراضگی بھی ظاہر کرنے کی حالت میں نہیں۔ نور نے اپنی ماں کی قبر پر سر ٹکا دیا۔ عورت کو محبت نہیں ہونی چاہیے، اور مجھے تو بالکل نہیں۔ آپ کی محبت کے بعد تو بالکل نہیں۔ وہ وہی آنکھیں موند گئی۔ کبھی کبھی قسمت بھی کمال کرتی ہے۔ ایک بہن اپنی قسمت کے لیے شکر گزاری کے سجدوں میں مصروف تھی اور دوسری جائے نماز پر کھڑے ہونے کی ہمت سے بے قاصر۔ ایک چاہے جانے کے احساس سے لبریز تھی اور دوسری چاہت ہار آئی تھی۔ ایک ماں سے محبت کی دعوے دار تھی اور دوسری ٹوٹ کر مجبور ہوئی تو اس کے پاس آئی۔ رب کچھ کو دیکھ کر آزماتا ہے اور کچھ کو ترسا کر۔ خدا نے منہا کو اذہان دے کر آزمائش میں ڈال دیا تھا اور نور سے جمان کو دور کر کے۔ مسز حکمت، اینی نے اندر داخل ہوتے پہلے آواز دی اور پھر اپنی بہن کو دیکھا جو کہیں نظر نہیں آئی۔ کہاں ہو تم دونوں؟ صبح سے میں کتنی پریشان ہو گئی تھی۔ وہ بزرگ باہر آتی فکر سے اسے ملی تو اینی تھوڑا چپ نہ ہوئی۔ یہ کون ہے؟ اینی ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ مسز حکمت نے دادو کی طرف اشارہ کیا۔ میرا کزن، آج بابا آئے ہیں، ان کے ساتھ ہی آیا ہے دادو۔ اینی کے طرف پر وہ آگے بڑھ کر ملا تو اینی نے ہمت کر کے پوچھا، نور نہیں ہے گھر پر؟ اور ساتھ ہی دعا کی، نہیں تمہارے ساتھ ہی گئی تھی۔ ان کے جواب پر اس نے مڑ کر دادو کو دیکھا۔ کہاں ہو سکتی ہے؟ دادو کے سوال پر اس کے ذہن میں ہاشم دادا کا گھر آیا اور وہ دادا کے ساتھ کو لیے وہاں نکل گئی۔ وہ نکاح سے اب تک کمرے میں ہی تھی، جہاں تک برا کھانا بھی کمرے میں ہی دے گیا تھا۔ اذہان بھی تب تو چلا گیا تھا، مگر مغرب کے بعد اس کی بھائی کی آواز دوبارہ سنائی دی، مطلب وہ بھی یہی تھا۔ کافی سر میں درد شروع ہوا تو کافی کے لیے ایک کمرے سے باہر قدم رکھا۔ ارد گرد جھانکا تو کوئی نظر نہیں آیا۔ سو دبے پاؤں کچن کی طرف چل دی۔ کچن کے دروازے پر پہنچی تو اندر سے آتی آواز سن کر رک گئی اور اندر جھانکا۔ وہ اپنے لیے کافی بنا رہا تھا۔ ننگے پاؤں رف خلی میں پورا چکن ایک کافی کے مگ کے لیے بکھیر چکا تھا۔ منہا اسے دیکھ رہی تھی جو ارد گرد تباہی مچائے اپنا کام سکون سے کر رہا تھا۔ پھر اس نے دیکھا اذہان کے کپ بورڈ سے ایک اور مگ نکلا۔ کہ میں اس کے لیے بھی کبھی سکون کا باعث بن سکوں گی؟ پچھلے تمام واقعات کو سوچتی وہ دیوار سے ٹیک لگاتی پریشان ہوئی۔ کمال ہے، بیوی وہاں سکون سے کھڑے مجھے گھور رہی ہے اور میں یہاں ہلکان ہو گیا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سوچ پاتی اذہان کی آواز پر چونک گئی اور سامنے دیکھا تو اذہان سینے پر ہاتھ باندھے اپنی طرف ہی دیکھتا پایا۔ میں منہا پریشان ہو گئی تو گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کافی نکاح کے بعد پہلا کپ یاد رہے گا۔ اذہان کے ساتھ مگ اٹھا کر اس کے سامنے رکا تو وہ بھی سر جھکاتی مگ پکڑا خاموشی سے لاؤنج کی طرف چل دی۔ محبت ہر ایک کا نصیب نہیں بنتی، وہ بھی سوچتا اور اسی سوچ پر مسکراتا اس کے پیچھے چل دیا کہ سامنے صوفے پر بیٹھ کر وہ اپنے مگ کے ساتھ مصروف تھے۔ کیسی بنی ہے؟ اذہان اس کے خاموش ہونے پر پریشان تھا مگر ظاہر نہیں کیا۔ اچھی، وہ اتنا پزر کبھی نہیں ہوئی تھی جتنا ایک لفظ کہتے ہوئی تھی پہلی بار بنائی تھی۔ اذہان نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا۔ کوشش اچھی ہے۔ منہا نے کپ کو مزید زور سے تھاما۔ اس میں نگمگ ہے۔ اذہان کے جواب پر منہا کا سر جھک گیا۔
مجھے بھی مروت میں تو نہیں اپنا گئی۔ اگلا جملہ ہی ایسا تھا کہ وہ نظریں اٹھانے پر مجبور ہو گئی۔ منہا مارگریٹ، جب میں نے ہاں کہی تھی تو وہ ہاں منہا کے لیے تھی، نہ تو مریم اور نہ مٹیلڈا کے لیے۔ اس لڑکی کو اپنے نکاح میں لیا تھا جس کے لیے پہلی بار خود کا جج کیا تھا، اس کے لیے نکاح کیا ہے جسے محبت کا دعوے دار ہوں۔ مجھے سچ اور صحیح دلیل چاہیے۔ منہا اذہان ہاشم، وہ آخر میں اپنا نام ساتھ جوڑے، اسے بہت کچھ سمجھا گیا۔ وہ کافی کا مگ سامنے رکھتے سیدھی ہوئی۔ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی اذہان، تو یہ غلط بیانی ہوگی۔ منہا کے پہلے جملے پر اذہان مسکرایا، تھوڑا خود غرض ہو کر ہاں کی، یہ سوچ کر ہاں کہہ دیا کہ سامنے اذہان ہاشم ہے۔ مجھ سے توقع یا امید نہیں رکھیے گا، جب کہے گا کہ محبت کرتا ہے تو بدلے میں محبت کا سوال نہیں کرے گا۔ اس کی بیوی بنو گی تو پاک ہو جاؤ گی، ایک مسلمان کی بیوی ہو۔ منہا کے الفاظ پر ایک نظر اس پر ڈال کر پھر جھکا گیا۔ جب امام صاحب نے سوال کیا کہ اذہان قبول ہے، تو یہ خیال آیا کہ اذہان کو مٹیلڈا، منہا اور مریم تینوں قبول ہیں۔ اذہان یہ کہہ نہیں سکتی کہ آپ سے محبت ہے، لیکن یہ وعدہ ہے منہا اذہان کے نام کے ساتھ جیے گی اور اس نام کے ساتھ مرے گی۔ لوگ کہیں گے کہ کیا وفادار تھی اذہان کی، میں مکمل تو کیا عادی بھی نہیں ہوں۔ کتنی جانیں ان ہاتھوں نے لی یاد نہیں، کہاں کہاں بنا لی، یہاں تک کہ وہ رک گئی اور اذہان کو دیکھا جو سر جھکائے اسے سن رہا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، کیا وہ ہر بات اس مرد سے کر سکتی ہے؟ میں وہ انسان ہوں جو تمہارے سامنے تمہارا سوال کر رہا ہوں منہا۔ نکاح کے بعد عورت اس پر حلال ہوتی ہے، مگر محبت کے بعد عورت کی زندگی حلال ہوتی ہے۔ اگر میں صرف شوہر ہوتا تو کبھی نہیں کہتا بولو میں سنوں گا، مگر میں محبت میں ہوں سو میں سننا چاہوں گا۔ اذہان کے جواب پر منہا ایک بار پھر معتبر ہو گئی تھی۔ میں اس عورت کی بیٹی ہوں جو تمہاری ماں کی بربادی کا سبب بنی۔ فریحہ کی مناحت سے نفرت کے بارے میں وہ سن چکی تھی اور اب وہ اسے بھی اس کے لیے تیار کر رہی تھی۔ میں اذہان، میری ماں میرا عشق ہے اور کچھ نہیں کہوں گی، وہ جو کہنا چاہتی تھی کہہ کر خاموش ہو گئی۔ کچھ سوچتے ہوئے اذہان خاموش تھا، اس سے پہلے کچھ کہتا بیل نے دونوں کی توجہ حاصل کر لی۔ جمان اس وقت سامنے دیکھنے مصروف تھا۔ جب ایک گن اٹھائے قیام بھی پاس آ رکا۔ کیسا ہے؟ قیام نے گن کے ساتھ مصروف دیکھ کر سوال کیا۔ اب ہمارے پاس کافی اسلحہ ہے ترکی کے لیے، جمان نے کچھ سوچتے کہا۔ ایکسیلنٹ، ایک سوال ہے میرے ذہن میں، کیا حاشر میں اتنی ہمت ہے کہ وہ اسمگلنگ میں انوالو ہو؟ قیام کے سوال پر جمان گن کا نشانہ لیتے مسکرایا، اس میں اتنی ہمت ہے کہ مجھ پر گولی چلا سکے؟ جمان نے جواب دیتے سامنے پر ایک پتھر پر گولی چلائی۔ وہ ہمت تو اس کے جنون نے دی ہے، اس کا جنون نور کے طلب اسے کچھ بھی کروا سکتی ہے۔ قیام اپنی ہی دھن میں جواب دیتے اگلے کریئر کی طرف گیا، مگر جمان کو بے چین کر گیا۔ نور کوئی نشہ نہیں جس کی طلب ہو اسے، جمان نے ایک اور گولی چلاتے کہا تو قیام اپنی بات کا مقصد سامنے دیکھ کر مسکرایا، یہ بہت کچھ کروا دیتا ہے اور وہ تو کئی سالوں سے خوار ہو رہا ہے، یہی اندازہ لگا لو۔ قیام کی بات سنتے وہ مزید الجھا، وہ اس کا کزن ہے تو فیملی کیوں نہیں مانتی اس کی؟ جمان نے ایک اور رائفل ہاتھ میں لیتے سوال کیا تو قیام نے اسے مڑ کر دیکھا۔ کیا وہ جانتا تھا کہ قیام اسے کچھ کہے بغیر ہی طنز کر رہا ہے؟ حاشر اذہان کا بہنوئی ہے۔ قیام کے انکشاف پر جمان نے اکتا کر اسے دیکھا، جبکہ قیام نے کندھے اچکائے۔ مجھے بھی آج ہی پتہ چلا، منہل عمران اذہان سے 4 سال چھوٹی ہے۔ منہل ہی وہ لڑکی ہے جس نے نور پر اٹیک کروایا تھا، وہ فریحہ نہیں تھی۔ جمان نے اس بات کو صرف اتنی اہمیت دی کہ منہل اذہان کی بہن ہے، کیا اتنی پہنچ ہے اس کی اس لڑکی کا جہاں اٹیک پلان کر حیران کن تھی۔ حاشر کے آدمی ہی تھے سب، مگر یہ اہم نہیں، اہم یہ ہے کہ محترمہ کی جان کی کافی مانگ ہے، کافی دنی ہے وہ نفرت کے معاملے میں۔ ویسے تمہیں کیا کہہ گئی تھی؟ قیام نے جو اہم تھا بتایا اور اب اسے پوچھ رہا تھا۔ اس کی باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی، تم سامان لوڈ کروا دو۔ جمان نے قدم آگے بڑھا دیے تو قیام نے اس کی پشت کو گھڑا، مگر تمہاری باتوں نے اسے اس کی ماں کی قبر تک ضرور پہنچا دیا ہے، قیام نے چلا کر بتایا تو جمان کے قدم تھمے۔ اگر یوں ہی میرے پیچھے آتی رہی تو قبر میں پہنچ بھی جائے گی۔ جمان تن کے کہنے کے بعد رکا نہیں اور چلا گیا۔ اذہان دروازہ کھولا تو اینی کو سامنے دیکھا تھوڑا حیران ہوا اور اس کے پیچھے کھڑا وہ لڑکا بھی اذہان کو گھور رہا تھا۔ اذہان سر، وہ منہا اور نور سے ملنا تھا، میں کاز کر رہی تھی، مگر اذہان کو سامنے وہ تھوڑا ہچکچا گئی تھی۔ اینو، اتنے میں آواز سن کر منہا بھی وہیں آ گئی تو غیر ارادی اینی نے ارد گرد نظر دوڑا تو نور کو ڈھونڈا۔ نور، اینی اب پریشان ہوئی تھی۔ میں پتہ کرتا ہوں گڑیا۔ اذہان کو اینی کا جو رونا برا لگا تو فوراً اسے کہا، جب منہا نے پریشان ہو کر اسے ہی دیکھا۔ اس کا فون بند ہے؟ اذہان نے اپنا فون اٹھاتے پوچھا تو اینی نے آنسو صاف کرتے ہاں میں سا ہلایا، وہ آفس گئی تھی۔ اینی نے بتایا تو اذہان کو یاد آیا کہ وہ جمان کے ساتھ ہی۔ اذہان، نور ابھی وہ دور کو کال ہی کر رہا تھا جب منہا نے اس کا بازو ہلکے سے کھینچتے کہا، کیا کچھ ہوا ہے جو میں نہیں جانتا؟ اذہان نے اس لڑکے کی سنجیدہ آواز پر اسے دیکھا اور پھر اینی کو۔ داؤد کزن ہے، اینی نے تعارف کروایا۔ اندر آؤ، اذہان نے کہا تو منہا اسے پکڑتی اندر لے آئی۔ کیا آپ اس کا نمبر ٹریک کر سکتے ہیں؟ داؤد نے پہلا سوال کیا تو سب نے اسے مڑ کر دیکھا۔ ہاں، اذہان کو بھی یاد آیا تو اسے جواب دیتا اور اپنے روم میں چلا گیا۔ اینی، پیرنٹس آ گئے آپ کے؟ منہا نے اسے تھوڑا نارمل کرنے کے لیے سوال پوچھا تو داؤد بھی سامنے بیٹھتا منہا پر غور کرنے لگا۔ وہ تو آ گئے ہیں، مگر مجھے اس نور کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے، اگر وہ ملنے نہیں آئی تو مطلب اس کے دماغ میں کچھ آ چکا ہے۔ داؤد کچھ سوچتے بولا تو منہا نے اسے گھورا۔ نور کے گرد جو لوگ تھے اس کی وجہ سے منہا کو وہ بھی مشکوک لگ رہا تھا۔
وہ بابا سے ملنا نہیں چاہتی، اینی نے جواب دیا تو مینہا نے اس کے بعد سہلایا اس کا فون اجمل بھائی کے پاس ہے۔ اذہان نے کمرے سے نکلتے اعلان کیا تو تینوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا بات ہے، اتنا پریشان کیوں ہو صاحب؟ اس سے پہلے وہ کچھ کہتے ہاشم صاحب کی آواز پر سب سیڑھیوں کی طرف مڑے۔ آپ کی لاڈلی غائب ہے، اذہان نے بتایا تو ان کی نظر وار کلاک پر گئی۔ رات کے 10 بج رہے ہیں۔ اذہان اسے دیکھا، وہ پریشانی سے سیڑھیاں اترتے اس کے پاس ایک قبرستان ہے۔ اذہان کے اس اعلان پر سب سمجھ گئے اور اینی تو واپس بیٹھ گئی اور ہاشم صاحب بھی پریشان ہوئے۔ وہ ایسا کیوں ہوا جب وہ وہاں پہنچ گئی؟ اینی نے اذہان کو دیکھا۔ پتہ نہیں، مگر اس وقت میں اسے لینے جا رہا ہوں، تم سب کی سب عجیب ہو۔ بھلا کون اس طرح رات کو قبرستان جا بیٹھتا ہے؟ اذہان سچ میں تپ گیا تھا۔ چلیں، مینہا نے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو اذہان نے پہلے اسے اور پھر اپنے دادا کو دیکھا تو اس کے دادا سمجھ گئے۔ آپ سب یہی رکو بیٹا، اب جاؤ اذہان کے ساتھ، ہاشم صاحب نے لڑکیوں سے کہا تو داؤد سر ہاں میں ہلاتے نکل گئے۔ کہ یہ حمیرہ کا بیٹا ہے؟ ہاشم صاحب نے اینی سے پوچھا تو اس نے ہاں میں سا ہلایا۔ حمیرہ آنٹی نور کی رضائی ماں ہے، اینی نے بتایا تو مینہا نے مطلب سمجھنے کے دادا کو دیکھا۔ کیئر مدر، ہاشم صاحب نے بتایا اور پھر اینی کو دیکھا جو پریشانی سے کانپ رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہے، اگر وہ اپنی ماں کی قبر پر گئی ہے تو مطلب وہ سمجھنے لگی ہے اسے کیا کرنا چاہیے۔ دادا کی بات نے دونوں نے گہرا سانس لیا، اور جو اسے کرنا چاہیے اگر وہ کرنے لگی تو مطلب تباہی ہے۔ پھر نہ فریحہ کے حصے عریس ملے گا، نہ مینہا کو ہاشا، اور رہی بات جا سکی تو وہ اسے ڈھونڈ کر مار دے گی۔ دادا، اینی کے چہرے پر ڈر واضح تھا کہ مینہا اور دادا دونوں کو چونکانے کے لیے کافی تھا۔ کیا کچھ ایسا ہے جو مجھے نہیں پتا ابھی تک؟ دادا کے اس سوال پر اینی نے سر جھکا دیا۔ وہ سچ میں پاگل ہو گئی ہے۔ اذہان نے گاڑی روکتے اس اندھیری جگہ کو دیکھا جہاں سے ایک بہادر سے بہادر انسان بھی جانے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ وہ تکلیف میں اپنے لیے آسانی ڈھونڈتی ہے۔ داؤد نے سیٹ بیلٹ کھولتے کہا تو اذہان نے اسے دیکھا، مگر یہ تو پاگل پن ہے۔ وہ دونوں بات کرتے مین گیٹ کی طرف چل دیے۔ لڑکی مجھے ٹھیک ملو بس، داؤد نے اندر داخل ہوتے ہی دعا کی اور اذہان اس کی فکر پر مسکرایا۔ وہ یمان کی محبت میں مبتلا ہے، اس کا ٹھیک رہنا مشکل ہے۔ اذہان نے دائیں جانب اشارہ کرتے کہا۔ جن نفرت سہتے ہیں وہ محبت کو اپنے بچوں کی طرح پالتے ہیں، وہ غلطی کرے یا گناہ، تکلیف دے یا آزمائش، سب قبول ہوتی ہیں۔ داؤد کی بات سن کر اذہان کے قدم تھم گئے۔ سچ میں اسی خاندان سے ہو؟ اذہان کہتا آگے بڑھا جہاں سے نور نظر آئی۔ جواب دیتا داؤد بھی رکا اور اس کی طرف بڑھا۔ نور میری جان، داؤد اسے قبر پر لیٹا دیکھ کر بھاگا اور چیک کیا، بھائی سے بخار ہے۔ داؤد نے اذہان کو اس کے ماتھے کی تپش کے بارے میں بتایا۔ نور بچے، اذہان نے بھی قریب بیٹھتے آواز دی مگر بے سود۔ گھر چلو، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں، اذہان نے فون نکالتے کہا۔ داؤد نے اسے گود میں اٹھتے قبر پر لکھے نام کو دیکھا اور پھر اس ہوش وجود کو۔ اسے پیدا کرنے کے بعد اس کا بچپن لکڑپن سب کھا گئی آپ، مگر گرمائش اسے پھر بھی آپ سے ہی ملی۔ وہ مناحل کی قبر کو گھورتا تنزیہ مسکرایا، میں ڈاکٹر ہوں۔ داؤد کے انکشاف پر اذہان کندھے جھکاتا پیچھے چل دیا۔ کہ اب ٹھیک ہے وہ؟ مینہا نے داؤد سے آہستہ آواز میں پوچھا تاکہ اینی نہ جاگ جائے جو وہیں صوفے پر سو رہی تھی۔ بخار اتر گیا ہے مگر جلدی جاگے گی نہیں۔ داؤد بھی صوفے پر ڈیر ہوا۔ عالم کو انفارم کر دیا ہے؟ ہاشم صاحب جو فجر پڑھ کر اس کی طرف آئے تھے پوچھنے لگے۔ جی آپ ہاشم سلطان ہی ہیں نا؟ داؤد کے اس سوال پر وہ مسکراتے اس کے ساتھ آ بیٹھے۔ تو اورنگزیب خاندان میں کافی شہرت ہے میری۔ ہاشم صاحب مسکرائے۔ تو مطلب نور نے بہت کچھ پہلے طے کر لیا ہے؟ داؤد نے مینہا کو دیکھا۔ اور تم کون؟ اگلا سوال مینہا سے تھا۔ میری نواسی، جواب ہاشم صاحب نے ہی دیا تھا۔ اور اذہان؟ ایک اور سوال پر مینہا نے ہاشم صاحب کو دیکھا۔ اب سو جاؤ، آہستہ آہستہ سب پتہ چل جائے گا۔ دائیں جانب کمرہ ہے۔ ہاشم صاحب نے اسے روک دیا تو وہ بھی اٹھا۔ آپ کا شکریہ اینی، وہ جانتا تھا اکیلا گیا تو ٹھیک نہیں، سو واحد حل چاہیے تھا، وہ میرے ساتھ ہے۔ مینہا نے آخری حال بتایا۔ یہ مان ہی سائفر ہے، یہ جاننے کے باوجود اپنے سپلائر کو مار دے، کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس کا ایک اور پارٹنر اس پر چلایا، اور وہ بھی تب جو کیسر بھی مر چکا ہے اور یمان اسلحہ بھی منگوا چکا ہے۔ اس بیچارے کا بس نہیں چل رہا تھا، ہاشے کی جان نکال لیتا۔ تمہیں اس نے یہاں صرف چیک کرنے کے لیے بھیجا تھا، اگر اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا تو ایک اور دلیل سامنے رکھی۔ تم اپنی فکر کرو، تمہاری کزن کے وار آج کل کمزور پڑ گئے ہیں، وہ عمران آج کل بیوی کے کمرے میں ہی پایا جاتا ہے۔ ہاشے جانتا تھا کہ کتے کی دم پر پاؤں کیسے رکھنا ہے، سو وہ آدمی ترملا گیا۔ سب ٹھیک تھا اگر تمہاری وہ محبوبہ۔ اس سے پہلے وہ جملہ مکمل کرتا ہاشا اس کی گردن دبوچ گیا۔ یہ سب بھی اسی وجہ سے مرے ہیں، تم بچ جاؤ۔ ہاشا اسے دھکیلتا وہاں سے نکل گیا۔ ہاشا اگر اسے کام لینا ہے تو اس لڑکی کو اس معاملے سے نکال لو، ورنہ جاوید بھی وارننگ دیتا وہاں سے نکل گیا۔ کہاں مینہا اور اینی ناشتہ لگا رہے تھے جب ہوا کے گھوڑے پر سوار نور سیڑھیوں سے نیچے اتری۔ پہلے ہاشم صاحب کے ہاتھ چومے، مینہا کے گلے لگی اور پھر اینی کو پکڑتے باہر بھاگی۔ اگر بتاؤں گی رات ڈنر یہی کروں گی، وہ تو آج کے بعد نہیں رکھیں گے۔ نور دروازے سے باہر نکلتے چلائی، مگر چند قدم آگے بڑھتی اسے بریک لگی۔ نہ کہو، سچ میں وہی ہے۔ اس نے داؤد کی پشت کو دیکھا جو لان میں کھڑا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اینی نے بولنے کے بجائے صرف مسکرا دیا۔ داؤد، تصدیق ہونے کی دیر تھی، وہ اینی کا ہاتھ چھوڑ کر بھاگی اور اس پر چھلانگ لگا دی۔ داؤد بھی اس کی آواز سن کر چوکنا ہو گیا تھا، مگر مشکل ہی خود کو گرنے سے بچایا۔ کیسی ہو؟ داؤد نے اس کے بعد سہلاتے پوچھا تو نور نے مسکراتے ہوئے صرف ہاں میں سا ہلایا۔ کیسی ملی تھی کل رات تم بھلا؟ داؤد وہ وہاں تھا جس کے ہر سوال کا جواب وہ دیتی تھی، اس لیے وہ سوال کر رہا تھا۔
اتنا ریئیکشن تو بنتا ہے، اس نے داؤد کی جیکٹ کو مٹھی میں لیتے کہا، اور اب یقیناً ایکشن کے موڈ میں ہو۔ داؤد نے اس کے پھولے سانس اور بخار کے اثر سے کامتے وجود کو افسوس سے دیکھا۔ اتنا تو حق ہے میرا، نور جانتی تھی وہ رکے گا نہیں، مگر اس کی نوازگی بھی مول نہیں لے سکتی تھی۔ میرا چیک اپ تم نے کیا ڈاکٹر؟ نور نے بات بدلی اور اس کا بازو پکڑتی اینی کی طرف بڑھی۔ جیسا تم نے کہا میری پہلی مریض ہی تم ہی تھی، داؤد نے کہا تو نور نے فخر سے بال لہرائے۔ اب کیا؟ اینی نے نور کو دیکھا تو نور نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ منہل اس کے لیے سرپرائز ہے اور فریحہ کے لیے بھی۔ اینی نے نور کے منہ سے ماں کا نام سنا تو گھبرا کر داؤد کو دیکھا۔ چلو دیکھتے ہیں، داؤد نے اپنے بازو اس کے کندھے پر پھیلاتے اینی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ کیا کچھ پتہ چلا؟ فریحہ بیگم نے عالمگیر صاحب کے سامنے چائے کا کپ رکھتے پوچھا۔ اس گھر میں نہیں اب وہ لوگ، وہ بھی اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ نعمان حاشر کہاں ہے؟ عالمگیر صاحب نے انہیں جواب دے کر بہن سے سوال کیا تو نیلم نے سر اٹھا کر منہا کو دیکھا جو سیب سے کھیل رہی تھی۔ بھائی کو پتہ چلا کہ نور پر کسی نے حملہ کیا تھا اور ساتھ یہ بھی کہ حملہ آور کون تھا؟ نیلم نے ماں کے کان میں کہا تو ان کی نظر بھی منہا پر اٹھی۔ اسے کال کرو اور کہو 3 دن کے اندر اندر ویلکم پارٹی ارینج کرے، سب کو پتہ چل جائے اورنگزیب واپس آ گئے ہیں۔ عالمگیر صاحب نے چائے کا کپ اٹھاتے کہا تو بہن حامد سر ہلا گئی۔ اور آپ کی صاحبزادی کا کیا؟ ابھی تک کوئی پتہ نہیں۔ فریحہ خود نور کی غیر موجودگی پر تھوڑی پریشان تھی۔ اتنا یاد آ رہی ہوں میں آپ کو۔ اسی وقت لاؤنج میں گونجنے والی آواز پر منہر کو لگا اس کے کانوں میں کسی نے سیسا اتار دیا ہو۔ بابا! وہ سب کو اگنور کرتی سیدھا باپ کے سینے میں جا لگی۔ اینی بھی مسکراتی باپ کو گلے لگا چکی تھی۔ کہاں تھی دونوں؟ باپ نے دونوں کی پیشانی چومتے پوچھا تو نور ان سے الگ ہو کر مسکرائی۔ اندر آتے داؤد اور اس کے سامنے کھڑے عالمگیر صاحب سمجھ گئے وہ کچھ کرنے والی ہے۔ مناہل کی قبر پر تھی کل رات، اس نے اعلان کیا تو سب کو سانپ سونگ گیا۔ نیلم نے ایک گہری سانس کی خارج کی تو اینی نے اپنا سر تھام لیا۔ کیا کہا تم نے؟ چند سیکنڈ کے سناٹے کے بعد فریحہ کرسی سے اٹھتی اس کے برابر آ کھڑی ہوئی۔ اپنی ماں کی قبر پر حاضری دی ہے کل رات، اس نے فریحہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا تو فریحہ کا ہاتھ اٹھا اور اس کے منہ پر نشان چھوڑ گیا۔ داؤد آگے بڑھا تو اسی وقت نور نے ہاتھ بڑھا کر اسے روک دیا تو وہ غصے میں باہر نکل گیا۔ فریحہ! عالمگیر صاحب نے اسے دھکا دیتے پیچھے کیا اور نور کو گلے لگایا۔ بدحواس عورت! وہ ایک بار اور گرائے تو سب حیران رہ گئے۔ ایسا ان 22 سالوں میں پہلی بار ہوا تھا کہ عالمگیر صاحب نے فریحہ سے یوں بات کی۔ غلط وقت ریئیکشن دیتے ہیں آپ، چھوڑے جہاں بیٹھے۔ نور نے عالمگیر صاحب کو کرسی پر بیٹھتے کہا میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ اینی نے اپنا بیگ اٹھایا اور وہاں سے نکل گئی۔ نیلم ایک کپ کافی؟ نور نے نیلم سے کہا تو وہ مسکراتی اٹھ کھڑی ہوئی، مگر اس تبر کے بعد نور کا نارمل ہونا انہیں حیران کر گیا تھا کہ خالہ یوں دیکھنا بند کرے۔ اسی وقت سب اپنے ہیں، سب وہ ہیں جن کو پتہ ہے 8 ماہ پہلے کیا ہوا ہے، سو اس دکھاوے کی ضرورت نہیں۔ نور کا لہجہ بہت بدل گیا تھا اور اس کا احساس عالم صاحب کو بری طرح الجھا گیا تھا۔ کیا بات تیور ہی بدل گئے؟ منہل نے سامنے بسکٹ کی پلیٹ رکھتے کہا تو وہ نور نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ ہاں میں بول گئی، یہ تمہارے لیے۔ نور نے پھول اٹھاتے اس کے سامنے رکھے تو نیلم بھی اس کے سامنے چائے رکھتے رک گئی۔ شکریہ۔ منہل نے بھی پھول اٹھا لیے۔ ناشتہ شروع کرو، عالم نے اشارہ کیا، مگر وہ داؤد کو آتا دیکھ کر مسکرا کر اٹھ گئی۔ نہیں آفس جانا ہے، رات کو آؤں گی آپ کو لینے۔ اس کے جواب پر کچن کی طرف بڑھتی فریحہ کے قدم بھی تھمے اور منہل کے ہاتھ بھی۔ دیکھا بتانا بول گی، وہ دروازے پر جا کر رکی۔ بابا ہاشم دادا نے بلایا ہے، آپ کو لینے آؤں گی۔ وہ بتا عالم صاحب کو رہی تھی، مگر دیکھ فریحہ کو رہی تھی کیا؟ ان سب میں نوال ہی تھی جو پوچھ سکتی تھی۔ چلے وہ آگ لگا کر نکل گئی، مگر کچن کے دروازے پر کھڑی فریحہ کے حواس بھی ساتھ ہی لے گئی۔ ماما، ممانی، نیلم اور منہل نے انہیں گرتے دیکھا تو ان کی طرف بھاگی، جبکہ سیڑھیوں سے اترتی اینی گیٹ کی طرف۔ کیا کیا ہے تم نے؟ نور آفس کے سامنے اندر جانے کی ہمت باندھ رہی تھی جب ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے داؤد نے سوال کیا۔ اسے تو بہت کام ہے جو ان سب نے کیا، سروت بیگم کا منہ نہیں دیکھنے دیا۔ نور گرائی تو داؤد پریشان ہوا۔ تم اتنی سخت تو کبھی نہیں تھی، 5 سال پہلے جس نور کو میں نے دیکھا وہ تو کوئی اور ہی تھی۔ داؤد کو اپنے جانے کے فیصلے پر پچھتاوا ہوا، تب وہ سب نہیں ہوا تھا جو اب ہو چکا ہے۔ نور نے اپنا بیگ ڈیش بورڈ پر رکھا۔ کیا انتقام کا ارادہ ہے؟ نور اس سوال پر مسکرائی۔ نہیں، انجام کا، وہ کہتی گاڑی سے نکلی تو داؤد نے بھی فوراً اترتے ہاتھ پکڑتے اسے روکا۔ تم اب بھی انجام کو پہنچ جاؤ گی۔ نور کا لہجہ اور داؤد کا ڈر اب آمنے سامنے تھے۔ وارننگ یا دھمکی؟ نور کا چہرہ کسی بے تاثر کے بغیر تھا۔ بس فکر مند ہوں۔ داؤد نے اس کے لہجے کے سامنے ہار مانی تو نور مسکراتی اس کے گلے جا لگی۔ شام 5 بجے نور اسے ٹائم بتاتی اسے وہیں چھوڑتی نکل گئی۔ آفس میں داخل ہوئی تو نظر اذہان پر گئی جو سالہ کے آفس کے باہر کھڑا اس سے کوئی بات کر رہا تھا۔ سیدھا اس کے پاس گئی اور بازو کے پکڑتی اذہان کے آفس میں داخل ہوئی۔ کیا تھا یہ؟ اذہان نے ذرا سختی سے پوچھا تو نور نے ایک تیز نظر اس پر اور پھر شیشے کے پاس جمان کے آفس کی طرف ڈالی۔ وہ یہاں نہیں ہے، اذہان نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے جواب دیا۔ ایک کام تھا اسے۔ اذہان کی بات نظر انداز کر کے وہ اپنی بات کی طرف آئی۔ کیا اور خیام سے کیوں نہیں کہا؟ اذہان اپنی کرسی پر جا بیٹھا کیونکہ وہ کب تک کام نہیں کریں گے جب تک اسے حاکم صاحب سے اجازت نہیں ملے گی۔ نور نے بھی سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ بولو۔ اذہان جانتا تھا بات منوائے بغیر وہ جان تو نہیں چھوڑے گی۔ فریحہ بیگم جہاں ہے یہ تو پتہ ہے۔ نور کے منہ سے اپنی ماں کے ذکر پر وہ مسکرائے تو سب کو ڈرا کر مجھے کیش کیوں کر رہی ہو؟ اذہان کے طنز پر نور اپنی جیت پر مسکرائی۔ سب پاگل ہیں تو میرا کیا قصور؟ اس نے کندھے اچکائے تو اپنے باپ کی بے وقوفی پر مسکرایا۔
مجھے اریز کے فریحہ کے سامنے جانے سے پہلے یاسر کو ڈھونڈنا ہے۔ یاسر کے ذکر پر اذہان تھوڑا تیز ہوا۔ ترکیہ ہی میں ہے، اذہان اس کے بارے میں پہلے ہی جان چکا تھا۔ کس کے ساتھ؟ اگلے سوال پر اذہان مسکرایا۔ سب خیر ہے، اپنی نئی گرل فرینڈ کے ساتھ، یہاں کے میئر کی بیٹی ہے۔ نور کو اس بات پر پرسکون سا ملا۔ اسے نظر میں رکھنا نور اٹھ کھڑی ہوئی تو اذہان نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نور کے اشارے پر واپس بیٹھی تو اذہان نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا۔ ایک بات کہوں؟ اذہان جانتا منہا سب سے گزر گئی ہے، مگر یہ اتنی مضبوط نہیں۔ ابھی نہیں۔ نور اپنا کام مکمل ہونے کے بعد اسے ہر جھنڈی دکھاتی نکل گئی۔ تم اس کی بہن لگتی بھی ہو۔ اذہان بھی پرپاتا اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ نور اذہان کے آفس کی سیڑھیاں اترتی فرسٹ فلور پر آئی تو لفٹ کے سامنے کھڑے جمان کو دیکھ کر رک گئی۔ وہ یقیناً لفٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ پہلے انان نے ورگلایا اور جانے کے لیے قدم بڑھائے، مگر پھر دل آڑے آ گیا۔ تمہیں میری لاش بھی نہیں ملے گی، جمان کا جملہ یاد آیا تو لب مسکرا دیے۔ بھلا اس میں غلط کیا تھا؟ میں نے بھی حاشر سے یہی کہا تھا، مجھے اسے انس نہیں اور جمان کو مجھ سے کوئی لگاؤ نہیں۔ وہ لمحوں میں کل کے واقعے سے جمان کو بری کر گئی۔ وہ پورے حق سے کھڑی اس مرد کو گھور رہی تھی۔ بلیک کاٹن شرٹ اور پینٹ، سلیقے سے بنے بال، تنا چہرہ۔ وہ نہیں جانتی تھی کیا اسے کمزور بنا رہا ہے، مگر وہ کمزور تھی۔ اب بھی ایک بار دیکھنے پر میرے قدم تمہاری طرف اٹھ جائیں گے۔ وہ خیالوں میں ہی جمان سے بات کرتی اس کی پشت پر نظریں کار گئی۔ دوسری طرف جمان کو اپنے کسی گہری نظر کا احساس ہوا تو مننے کی بجائے سامنے لگا گلاس ڈور سے نور کا عکس بانپ گیا۔ رولینڈ مارگریٹ، سنا ہے مجھے یاد فرمایا ہے آپ نے؟ حاکم صاحب کی آواز پر جمان رخ بدل گیا تو نور اپنا تاثر کیا کرتی کام تھا آپ سے؟ جمان لفٹ کا دروازہ بند ہونے تک اتنا ہی سن پایا۔ کیا کام؟ اس ببری بلی کو بھلا کیا کام پڑ گیا؟ حاکم صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ لیا تھا، مگر ظاہر نہیں کیا۔ ہاشم صاحب نے یاد کیا ہے، شام 5 بجے۔ نور نے سینے پر ہاتھ باندھتے اعلان کیا تو حاکم صاحب کشمکش کا شکار ہو گئے۔ کیا بھئی ڈر گئے؟ نور کے طنز پر مسکرائے۔ ڈر نہیں، ندامت ہے۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتے انہوں نے جواب دیا۔ ندامت کو پچھتاوا بننے دے۔ نور نے جملہ پکڑا تھا۔ ویسے بھی آپ کا دوست ہوگا وہاں پر، نور نے مزید کہا۔ حاکم صاحب نے تصدیق کی۔ دونوں کی پیشی ایک ساتھ، وہ وقت کے پابند ہے۔ نور مزید نہ رکی تو حاکم صاحب بھی سوچتے اذہان کے آفس کی طرف بڑھ گئے۔ اللہ مجھے دادا سے بچانا۔ نور بھی دعا کرتی آفس سے نکل گئی۔ کل میرے آفس میں ایک اوپننگ ہے، اس لیے بزی تھا، حاشر نے عالم کے سامنے بیٹھتے کہا تو وہ مسکرائے۔ 5 سال کے تھے جب میرے پاس آئے تھے تم۔ ایک ہی جملے میں انہوں نے حاشر کو غلطی کا احساس دلایا۔ تو اس بار کیوں نہیں کیا؟ حاشر نے بھی موقع کا فائدہ اٹھایا۔ یہ اب ضروری نہیں، یہ بتاؤ نور کے پاگل پن کی وجہ تم ہو؟ عالم صاحب نے نور کے آج کے رویے کو یاد کرتے سوال کیا، مگر آج کیا ہوا وہ نہیں جانتا تھا۔ میرے سوال کا جواب دے۔ حاشر نے اپنی بات نہیں چھوڑی تھی۔ تکلیف ہوگی تمہیں؟ عالم صاحب اس وقت نظر انداز کرنا چاہ رہے تھے۔ جمان حاکم سے محبت ہو گئی اس کو، اس سے زیادہ تکلیف؟ حاشر جیسے کسی ظلم کا حساب مانگ رہا ہو۔ کیونکہ تم تو یاسر سے نکاح کے ڈر سے اس کے کردار کو داغدار کر گئے۔ عالم صاحب کے جملے نے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ تو اب کون سا اسے بچا گئے تھے؟ خاموش ہو گئے جہاں تک کہ ترکیہ بھیج دیا۔ حاشر نے اسے جواب دیا، کیونکہ مجھے تمہاری بزری اور یاسر کی ہوس نے ڈرا دیا۔ باپ نہیں تھا اس کا تو فیصلے میں فطور آ گیا۔ منہر کی دیوانگی کا اندازہ تھا، مگر دیکھو اینی کی صورت اللہ نے کیسی منہ پر ماری۔ عالم صاحب کا لہجہ سخت نہیں تھا، مگر نفرت خوب تھی۔ اگر منہر اور اینی فقط میری اولاد ہوتی تو قسم میں کبھی تمہاری شکل بھی نہ دیکھتا۔ حاشر چپ کر گیا۔ عالم صاحب اپنی بے بسی پر مسکرائے۔ مجھے اس سے محبت ہے، حاشر نے اپنے ہی بار پر زور دیا۔ اسے تم سے محبت ہے؟ عالم کا سوال کے بدلے سوال حاشر اورنگزیب کا کسی چابک کی طرح لگا۔ مجھے منہر سے نہیں محبت، اسے تو مل گیا۔ حاشر بے بس لگا۔ تو اسے کہاں ملے تم؟ عالم صاحب یہ بات بھی حقیقت تھی۔ چلو حاشر اورنگزیب، اسے منا لو، وہ آ کر کہے وہ تم سے نکاح کے راضی ہے۔ میں عالمگیر سلطان زبان دیتا ہوں، میں گواہ ہوں گا اس نکاح کا۔ حاشر کو اس اچانک وعدہ پر جھٹکا لگا۔ آپ؟ حاشر اٹھ کھڑا ہوا۔ اور اب مجھے مت کہنا کہ میں نے موقع نہیں دیا۔ وہ کہتے حاشر کو جانے کا اشارہ دے چکے تھے۔ حاشر کچھ کہے بغیر باہر آیا، مگر اسے آگے نہ بڑھ سکا۔ عالم صاحب نے وعدہ ہی ایسا کر دیا تھا، بھلا اتنا سکون اسے کہاں ملتا تھا؟ سچ میں خوش ہو گئی۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتا مسکرایا، مگر اس وقت منہر کی آواز سکن رہ گیا۔ تمہیں لگتا ہے وہ ہاں کرے گی؟ میں روک پا کر تمہیں حاصل نہیں کر پائی تو تم کیسے مناؤ گے اسے؟ اب تو وہ خود روک والی ہے۔ منہر کی بات سمجھ تو گیا، مگر ظاہر نہ کیا۔ تم کوشش کر سکتی ہو تو میں کیوں نہیں؟ تم نکاح میں آ سکتی ہو میرے تو میں کیوں نہیں لے سکتا؟ تم تو اب دعا کرو وہ مانے نہ مانے، ورنہ تم کیا کرو گی؟ جس نرم آواز میں حاشر کو سکون برباد کیا تھا اب خود تڑپ رہی تھی اور وہ نکل گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے جان؟ منہر نے نور کو تیسرا مگ کافی کا دیتے دیکھا تو وہ تپ گئی۔ وہ کافی دیر سے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ نور کچھ نہیں کہہ رہی تھی، بس کافی کا مگ بن لاتی۔ وہ خاموشی سے پینے لگتی۔ ختم ہوتا تو ایک اور لے آتی۔ نور اتنی مقدار میں بھی ٹھیک نہیں۔ منہا سے رہا نہ گیا سو اسے ایک اور بار ٹوکا۔ نور نے آنکھ اٹھا کر اسے دیکھا اور مگ منہ سے لگا گئی۔ کچھ ہوا ہے؟ منہا نے اس کی آنکھوں کی بے چینی دیکھی تو ایک اور کوشش کی۔ نور کچھ سوچتے میز پر مگ رکھتی کھڑی ہوئی تو منہا بھی اٹھ گئی۔ نور میز کا فاصلہ طے کرتی اس کے گلے آ لگی۔ کیا ہوا ہے نور میرجان؟ منہر بھی اس کے بال سہلاتے بہت پیار سے پوچھا تھا۔
کیا سوال پوچھوں؟ سچ جواب دو گی؟ نور سے کندھے میں منہ چھپاتے پوچھا تو منہا کچھ پریشان ہوئی. کیا؟ کچھ لمحوں بعد خود کو تیار کیا اور نور سے کہا تم ہی مریم ہو نا؟ نور کی آواز پر منہا کا گلا خشک ہو گیا مگر اب وہ پوچھ رہی تھی کیا کرتی؟ ہاں منہا نے جواب دیا تو نور نے اسے مزید کس کے گلے لگایا. میں اریحا ہوں یہ بھی جانتی تھی. اگلا سوال منہا نے سامنے آدھے جمان کو رکتے دیکھا اور پھر اپنے گلے لگی نور کو. جب اریسٹ ہوئی تھی تب سے منہا کا اتنا کہنا تھا کہ نور اسے دھکیلتی دور ہوئی. منہا اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھی سو کرسی کا سہارا لیتے خود کو گرنے سے بچایا. نور کو ہامتا دیکھ کر وہ خود بھی گھبرا گئی. میں بہن ہوں پتہ تھا پھر بھی چپ تھی. نور نے گراتے شرف پر خالی مگ فرش پر دے مارا. اس کے ٹوٹنے کی آواز پر سب اسی طرف متوجہ ہوئے اور جمان بھی آگے بڑھا. دادا بھی جانتے تھے مجھے بے وقوف بنایا. ایک اور مگ اس کے غصے کا شکار ہوا. میں پاگلوں کی طرح خوش ہو رہی تھی میری بہن ہے مگر اسے تو میری پرواہ ہی نہیں تھی. نور روتی اپنی ہی اسکیچ بک کے صفحے پھاڑ کر اسے مارنے لگی. نور کیا ہے یہ؟ جمان نے اسے روکنے کے لیے ذرا سختی سے پوچھا. جاؤ. نور نے اسے نظر انداز کرتی شیلف سے کولڈ کافی پیکٹ اٹھاتی منہا کی طرف مڑی. نور میری جان مجھے بات کرنے دو. منہا نے کوشش کی مگر نور اس پر پیکٹ بھی پھینک گئی. منہا نے آنکھیں بند کر لی مگر جب کچھ محسوس نہ ہوا تو آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ جمان کے درمیان میں کھڑا تھا اور وہ کافی جمان کی وائٹ شرٹ کے بازو کو مکمل داغدار کر چکی تھی اور باقی ماربل فرش کی نظر ہو رہی تھی. جو سٹاف باہر موجود تھا وہ سختے میں اور جس نے کیا تھا اور وہ ابھی منہا کو ہی گھور رہی تھی. بابا نے منع کیا تھا. جمان کو جب وہ نارمل نہ لگی تو خود کوشش کی. تو امی کی ڈیتھ کے لیے تیار نہیں تھے اور میں کیسے؟ منہا نے اسے لمحہ بھر کے لیے خاموش پر قدم بڑھایا مگر جمان نے اشارے سے روک دیا. سب کو پتا تھا. نور کی آنکھ سے ایک آنسو گرا اور اس نے ارد گرد دیکھا. فرش پر بکھرے مگ کے ٹکڑے اسکیچ بک کٹ پتے صفحے اور کافی مگر پھر نظر جمان کے بازو پر پڑی. اندازہ ہوا کیا ہے؟ جمان نے اسے حالات کا جائزہ لیتے دیکھا تو سوال کیا مگر نور نے اسے کچھ کہنے کے بجائے سب وہیں چھوڑ کر نکل گئی. نور منہا اس کے اس طرح جانے پر پریشان ہوئی اور پیچھے بھاگی. جب جمان حیران اسے لگا تھا وہ معذرت کرنے والی ہے. بلیاں ایسی تباہی غصے میں لاتی ہیں. جمان کے ذہن میں اسے غصہ آیا تو مسکرا دیا. زمین پر پڑے اسکیچ بک وہ اٹھا چکا تھا. مجھے لگا تھا عورتیں غصے میں صرف روتی ہیں. وہ اپنے بازو کا معائنہ کرتے اپنے آفس کو نکل گیا. اینی اور داؤد آفس کے سامنے رکے تو خیام بھی اپنی گاڑی سٹارٹ کرتا رک گیا. خیام نے داؤد کو غور سے دیکھا تو وہ اتر کر نہیں لگا اور ساتھ ہی ایئرپورٹ والا واقعہ یاد آیا کہ یہ سچ میں اتنی ہی پاگل ہے. گاڑی سے اترتے وہ سیدھا اس کی طرف ہی گیا. اوہ خیام آپ کو میں نور کو لینے آئی ہوں. اینی نے اسے دیکھتے اپنے آنے کی وجہ بتائی. کون ہے یہ؟ خیام کا بس نہیں چلا. وہ سر پھاڑ دے اس لڑکی کا. کیا؟ یہ اینی نے داؤد کی طرف اشارہ کیا جو گاڑی میں بیٹھا تھا تو خیام نے جھک کر داؤد کو دیکھا. یو میں گو ناؤ. خیام نے اسے جانے کو کہا اور اینی کو اس کے بیگ سے پکڑتا آفس کی طرف چل دیا. خیام بھائی وہ کزن ہے میرا. اینی بات سمجھتی چاہی تو خیام کو بھی بریک لگی مگر بھائی سن کا نور کا بھائی ہوں میں اور اس کا کزن. داؤد کو خیام کا فکر کرنا اچھا لگا سو خود باہر آیا. اوہ خیام نے خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی. یہ محتمہ میری گاڑی میں بھی منہ اٹھا کر بیٹھ گئی سو مجھے لگا خیر یہ چھوڑو نور نکل گئی ہے. خیام نے واپس جاتے بتایا تو داؤد اپنا ساتھ تھام گیا. چلو. اینی نے خیام کو دیکھا اور داؤد کو جانے کا اشارہ کیا. گاڑی عالم صاحب کے گھر کے سامنے کھڑی کیے. اذہان کافی دیر سے موجود تھا مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا ٹھیک کرے گا اپنی ماں کے سامنے اس طرح جا کر. یہ اس کا حق ہے اور تمہارا فرض بھی. آخر اس نتیجے پر پہنچتے اذہان گاڑی سے نکلتا دروازہ پار کر گیا. فریحہ خاتون سے ملنا ہے ایک ملازم کہتا وہ لان کا جائزہ لینے لگا. کیا یہ اتنا آسان نہیں ہے اپنی ماں سے 24 سال بعد ملنا؟ کیا حالات تھے؟ کیوں ہوا؟ کس نے کیا؟ یہ اب مانی نہیں رکھتا. اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بند کرتے اس نے سوچا اتنا پریشان تو تم جوزف کو مارتے ہوئے نہیں تھے. اس نے ایک بار خود کو ہی طنز کیا اور ٹہلنے لگا. 10 منٹ بعد کسی کی آہٹ سنائی دی تو اذہان اس کی طرف مڑا جبکہ چند قدم کے فاصلے پر رکتی. فریحہ کی تو جان منہ کو آئی. آپ؟ اذہان کو سمجھ نہ کہ کیا کہے اور فریحہ اس کی آواز سن کر چکرا گئی. امی؟ اذہان کو جب لگا کہ وہ گر جائے گی تو اسے کندھوں سے تھام گیا. لان میں موجود کرسی پر بٹھایا اور ارد گرد نظر دوڑائی کہ کسی کو پانی کا کہہ سکے. عریض. فریحہ نے اپنا ڈر دور کر دی. تصدیق چاہی تو اذہان بھی اس کی طرف مڑا. اب مجھے سب اذہان پکارتے ہیں. اذہان کو معلوم ہوا کہ وہ سنبھل جائیں گی تو ساتھ نیچے بیٹھ کر مسکرایا. عریض. فریحہ ٹوٹ گئی اور ایسا ٹوٹ کے بیٹے کے کندھے پر سر ٹکا دیا. وہ عورت بنا آواز کے رو رہی تھی جبکہ اذہان اپنی ماں کے آنسو اپنے کندھے پر کسی بت کی طرح محسوس کر رہا تھا. او میرے اللہ. فریحہ نے ایک بار پھر سر اٹھا کر اس نوجوان کو دوبارہ دیکھا اور پھر رو دی. مجھے اللہ معاف کر دے. فریحہ کے منہ سے بے اختیار یہ دعا نکلی تو اذہان بھی نرم پڑ گیا. امی. اس نے فریحہ کو چپ کروانے کی کوشش کی تو وہ سر اٹھاتی اس کا منہ چومنے لگی. میں تم پر قربان. اذہان کا ماتھا چومتے وہ بلکتی اسے ہاتھ تھام گئی. میں ان ہاتھوں پر قربان. فریحہ اس کے ہاتھ چومے تو اذہان کو اس عورت کی طرف پر اپنے باپ پر غصہ آیا. بھابی. نوال جو فریحہ کے ساتھ ہی باہر آئی تھی مگر اذہان کو دیکھ کر رک گئی. اسے روتا دیکھ کر آگے بڑھی. دیکھو یہ عریض ہے. فریحہ نے اذہان کا چہرہ سہلاتے نوال کو دیکھا تو نوال نے پیار سے اس کے بال سہلاتے. منہل. دیکھو بھائی ہے تمہارا. اینو دیکھو. فریحہ نے کمزور آواز میں منہا کو بلایا مگر اینی کو دیکھ کے اسے پکارا.
اذان بھائی آپ یہاں؟ داؤد حیران ہوتا آگے بڑھا مگر فریحہ کو جو نوتا دیکھ کر رک گیا۔ کیا انٹری دی ہے جناب؟ اینی مسکراتی سامنے کرسی پر جا بیٹھی۔ دادا کو پتا ہے؟ ایک اور سوال کیا تو فریحہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مل چکی ہوں، اینی نے ماں کو جواب دیا تو فریحہ نے اذہان کو ایک بار پھر دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ منہل نے لان میں آتے ماں کو دیکھا تو اینی کو پکارا۔ اب ضروری نہیں کہ میری موجودگی میں ہی رلاؤں۔ اینی بیزار ہوئی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ بائی کو نہیں ملو گی اینو؟ فریحہ نے پکارا تو اینی نے قدم روکتے سر جھکایا۔ مینہا آبی کا ٹیکسٹ ملا تھا، ڈنر کا کہا ہے نور ان کے ساتھ، تو مجھے آپ کے ساتھ لے کر جائیے گا۔ اینی کہتی چلی گئی تو اذہان کی نظر منہل پر پڑی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ منہل عمران ہوں میں۔ منہل کا جملہ سن کر اذہان کو ایک جھٹکا لگا۔ وہ اس کے لیے تو تیار نہیں تھا۔ اس نے حیرت سے ماں کو دیکھا اور پھر نوار کو دیکھا۔ کیسے؟ وہ تپ گیا سو اس کے سامنے آ رکا۔ کیسے؟ یہ چھوڑ دو اب، یہ بتاؤ مانتے ہو یہ نہیں؟ قسم سے اینی نے جو حق جتایا ہے قسمت والی ہے۔ منہل پہلی بار ہچکچا گئی تھی۔ اذہان اس کے چہرے پر بکھری پریشانی اور اپنی ماں کو دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا۔ میں چائے بھجواتی ہوں۔ اسے خاموش دے کر منہل واپس مڑی مگر اذہان نے اسے پکڑ کر گلے لگا لیا۔ بہت غلط ہوا ہے صاحب۔ وہ یہ سوچتا منہل کا ماتھا چوم گیا تھا۔ منہا 5 گھنٹوں سے ایک پتھر پر بیٹھی نور کو دیکھ رہی تھی جو خاموش تھی۔ سمندر کی لہر آتی، نور سے ٹکراتی اور واپس چلی جاتی مگر نور ٹس سے مس نہ ہوتی۔ منہا مسلسل سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ اس نے نہ بتا کر غلطی کی ہے۔ اسے ضرورت تھی میری، وہ بات کرنے کی غرض سے اٹھتی، اس کے ساتھ جا بیٹھی۔ وہی سامنے بینچ پر بیٹھ کے ایک ماہ پہلے دادی کو بڑے دعوے سے کہا تھا مجھے گیلی ریت نہیں پسند، مگر دیکھو اب محسوس ہی نہیں ہو رہی۔ نور نے اسے محسوس کرتے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دنیا انسان کے احساس میں مارنے میں ماہر ہے، منہا نے سامنے دیکھتے جواب دیا۔ میں قابو ہو گئی تھی، سوری آخر بڑی ہو مجھ سے۔ نور مسکرائی مگر اس کے چہرے پر ٹوٹ پھوٹ کے آثار دیکھ کر منہر کی آنکھیں برس گئیں۔ ارے رو نہیں، اس میں تمہارا کیا قصور؟ یہ تو اللہ نے آزمائش لی ہے مناہل مارگریٹ کی بیٹیوں کی۔ نور نے اس کو کندھے سے دھکیلتے کہا تو منہا سمجھ گئی وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ تم مناہل کی غفلت تھی اور میں اس کا پچھتاوا۔ نور بولی، تمہیں مریم سے مٹیلڈا بنایا اور مجھے اریحا سے۔ نور، آزمائش سختی ہماری اور ابھی تک جاری ہے۔ تم بدلنا چاہتی تھی اور میں نہیں، تم سب جانتی تھی اور میں انجان۔ تم اس خاندان سے دوری مانگتی تھی اور میں قربت کی تڑپی، تم پا گئی اور میں نکال دی گئی۔ نور رو دی۔ اللہ نے تمہیں محبوب بنا کر آزمایا تو مجھے مشوق بنا کر۔ نور نے بات ختم کی تو منہا کی گود میں سر رکھ دیا۔ تمہیں کب پتہ چلا؟ منہا نور کے سوال پر مسکرائی تھی۔ پولیس اسٹیشن جب حاکم انکل سے تم ملے، پہلے تمہیں دیکھ کر امی کی یاد آتی تھی مگر دماغ نہیں مانا۔ منہا نے اپنی انگلیاں نور کے بالوں میں پھیرنا شروع کی۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ تم بات کرو گی تم، نور نے بتایا تو منہا حیران ہوئی۔ کب اندازہ ہوا؟ نور منہا کے اس سوال پر اس کے سامنے بیٹھی۔ جب پتہ چلا میری ایک بہن بھی ہے، ماں مسلمان اور باپ عیسائی، امریکہ سے۔ اندازہ ہو گیا تھا مجھے، نور نے فخر سے بتایا تو منہا نے اس کے گال سہلائے۔ کیا بات ہے؟ نور نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا۔ یہ اچانک سوال کیوں؟ منہا اس کے گھرنے پر حیران ہوئی۔ سکون ہے تمہارے چہرے پر، صبح سے دیکھ رہی ہوں۔ نور کے واضح سوال پر منہا کو اپنا نکاح یاد آیا تو مسکرا کر نور کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ نور اس کی مسکراہٹ پر حیرت ہوئی۔ بتاؤں گی تو کیسا ریئیکٹ کرو گی؟ منہا نے کہا۔ منہا، نور نے گھٹنے کے بل اس کے سامنے بیٹھتے پکارا۔ دادا نے میرا اور اذان کا نکاح کروا دیا، منہا نے ہمت کر کے بتایا تو نور چپ کر گئی۔ منہا اس کی اچانک چپ پر حیران ہوئی اور جب زیادہ دیر خاموش رہی تو منہا پریشان ہوئی۔ نور العین، منہا نے اس کے کندھے سے جھٹکتے کہا۔ کیا کہا بھی تم نے؟ نور نے تصدیق چاہی۔ دادا سے پوچھ لو۔ منہا اس کے ریئیکشن پر کھڑی ہوتی بولی تو ریت پر بیٹھے نور کو بھی یاد آیا اور جھٹکے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دادا یار ٹائم بتانا، نور نے اپنا بیگ نہ پاتے کہا تو منہا نے کوٹ کی جیب سے فون ٹائم نکال بتایا۔ وہ دونوں پہنچ گئے ہوں گے، دادا جان لے لیں گے میری باگو۔ نور کو یاد آیا اس نے اپنے بابا اور حاکم صاحب کو کیا کہا تھا، تم نے جھوٹ بولا تھا۔ منہا کو بھی اندازہ ہوا، اور نہیں تو کیا، سلطان ضد چھوڑ دے اور وہ ان سے ڈرنا بھلا ممکن ہے؟ نور پتھر سے اپنا بیگ اٹھاتے بولی اور سڑک کی طرف لپکی۔ تم بالکل بھی ٹھیک نہیں ہو۔ منہا نے اسے پچھلے 5 گھنٹے کے رویے اور اب اچانک اچھل کود سے پریشان ہوئی تھی اور اس اذان اور اس کے نکاح پر کوئی رد عمل بھی ظاہر نہیں کیا۔ اذان کو بھی کال کرو اور جمان کو بھی۔ منہا اسے چند قدم ہی دور رہ گئی تھی جب نور نے مڑ کر کہا، ہاں اور ایک دفعہ دادا سے بابا کو بچا لوں پھر بتاؤں گی۔ نور نے مسکراتے کہا اور ٹیکسی روکنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ٹھیک۔ منہا بھی ساتھ آ رکی۔ حاکم صاحب کافی دیر سے دروازے کے سامنے کھڑے اندر جانے کا سوچ رہے تھے مگر ہمت کہاں گئی تھی، اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ کیا کہوں گا، انہوں نے کیوں بلایا ہے؟ اذہان نے تو کچھ نہیں کیا۔ وہ سوچ میں جکڑے پریشان ابھی بھی یہی سوچ رہے تھے کہ کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ ذرا نہیں بترے، وہ دروازے کے سامنے آج بھی رک جاتے ہو؟ عالم کی آواز سن کر مسکرائے تھے۔ تمہارا انتظار بھی تو کرنا ہوتا ہے، ویسے تمہیں بھی حاضری کے لیے بلایا ہے۔ حاکم صاحب عالم صاحب کو گلے لگا چکے تھے جبکہ وہ حاکم صاحب کی غلط فہمی پر مسکراتے بل بجا گئے۔ جی نہیں، میری بیٹی کا کارنامہ ہے یہ۔ عالم صاحب کے انکشاف پر حاکم صاحب پہلے تو ذرا الجھے مگر سمجھ آنے پر ایک گہرا سانس لے گئے۔ ماں پر گئی ہے، عالم صاحب کے منہ سے بے اختیار نکلا تو حاکم صاحب بھی مسکرائے اور اسی وقت دروازہ کھل گیا۔
آپ جمان بھائی نہیں آئے؟ براق حاکم صاحب کو پہچانتا تھا تو فوراً جمان کا پوچھا۔ وہ بھی آ جائے گا، بابا کہاں ہے؟ اندر قدم رکھتے حاکم صاحب نے آہستہ آواز میں پوچھا۔ یہ نور کے پاپا ہیں، حاکم صاحب نے براق کو بتایا تو وہ مسکراتا ان کے گلے لگ گیا۔ مجھے آپ سے ملنے کا بہت شوق تھا۔ براق کی بات وہ سمجھ نہیں پائے تھے۔ وہ مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ کیسے ان کو برداشت کرتے ہیں۔ میں تو پریشان ہو جاتا ہوں، جب بھی آتی ہیں کچھ مسکراتی ہیں تو کبھی روتی ہیں، کچھ دمکاتی ہیں تو کبھی خود بیمار ہو جاتی ہیں، مجھے تو ان کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ براق کسی ٹرین کی طرح شروع ہو گیا تھا تو حاکم صاحب مسکرائے، جبکہ عالم کے چہرے پر فکر سے اظہار واضح ہوئے۔ کچھ تو اثر ہوگا ماں کا، حاکم نے تسلی دیتے ہوئے کہا اور دوبارہ ارد گرد دیکھا۔ لاؤنج میں آ جاؤ دونوں، وہ تم براق دوبارہ سامنے نہ آنا سارا دن۔ لاؤنج سے گرجدار آواز پر وہ تینوں دروازے میں ہی سہم گئے۔ آج ہی دونوں گہرا سانس لیتے آگے بڑھ گئے، جبکہ براق اپنی شامت کا سوچتے چکن کی طرف بڑھ گیا۔ حاکم صاحب نے لاؤنج میں قدم رکھتے اپنے بابا کو دیکھا، جو آرام کرسی پر بیٹھے ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے، جبکہ عالم آگے بڑھتا ان کے قدموں میں جا بیٹھا۔ ہاشم سلطان نے پہلے عالم کو دیکھا اور پھر نظر اٹھا کر حاکم کو۔ دونوں ہی بہت عزیز تھے، مگر ان کو قسمت اتنے سالوں سے چہرہ بھی نہ دکھا پائے تھے۔ کیا ناراضگی اور کیا شکایت اب سامنے تھا تو لگا اور کچھ نہیں، نہ شکایت کا وقت لینا چاہتے تھے اور نہ ناراضگی کے اظہار کا۔ بابا، حاکم نے ہمت کرتے آواز نکالی تو ایک آنسو ان کی آنکھ سے ٹوٹ کر گرا۔ کیا قسمت پائی ہے دونوں نے، ایک نور کا باپ اور دوسرا جمان کا۔ اب کیا کیا ہوں تم دونوں کو۔ ہاشم صاحب کے ایک فکرے میں نور اور جمان کے لیے محبت واضح تھی کہ وہ دونوں بھی مسکرا دیے۔ کیوں آئے ہو؟ بابا کے سوال پر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر بابا کو۔ سچ سچ بتاتا ہوں، آپ کی پیاری نور کا کیا درا ہے۔ عالم کی بات پر ہاشم صاحب مسکرائے۔ مری ہوئی ماں سے مل کر مجھے میری زندہ اولاد سے ملا رہی ہے پاگل۔ وہ بڑبڑائے تو سامنے موجود دونوں مناہل کی موت کا سن کر تڑپ گئے۔ آپ بیٹھو، اب اس نے بلایا تو میں کیوں انکار کروں گا؟ ہاشم ایک سانس لے کر سب بلا کر مسکرائے تو حاکم بھی ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ براق منہا آ گئی ہے؟ ہاشم صاحب نے براق کو آواز دی۔ نہیں، براق زشرہ دھمکی کے پیش نظر سامنے نہیں آیا۔ منہا مناہل کی بڑی بیٹی، حاکم نے عالم کو بتایا تو عالم نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا، سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے۔ اور اذان عریس کی بیوی ہاشم صاحب نے اعلان کیا تو حیران ہونے کی باری حاکم کی تھی، جبکہ فریحہ کا سوچتے عالم پریشان ہوا تھا مگر ظاہر نہیں کیا۔ نور سمجھ گئی ہے کہ منہا کون ہے، اسی کا بدلہ لیا ہے تم سے جہاں بیچ کر۔ ہاشم نے دونوں کے سر پیار دیتے کیا تو دونوں مسکرا گئے۔ جاری ہے۔